سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اس عالمی وبا میں بھی آپ کو کرپشن کی پڑی ہے، بجائے اس کے کہ آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، سیاحت کے 5.5 کروڑ کو صحیح طور پہ استعمال کرتے ہیں، بنیادی ضروریات وہاں پہ پوری کرتے ہیں، وہاں پہ اپنے لوگوں کے لیے ہیلتھ سسٹم کو مضبوط کر لیتے، یہ چیزیں نہیں کی۔ وہ تو گئی سارا کا سارا پیسہ، جے ٹی کی رپورٹ اگر ہم پڑھ لیں تو زرداری کے فیک اکاؤنٹس میں چلا گیا۔ لیکن کم از کم آپ یہ تو کر سکتے تھے کہ ابھی جو آپ نے کرپشن کا ایک نیا کیئر شروع کر دیا کہ جو پرائیویٹ اسپتال، اس میں ڈاکٹر عاصم کا بھی اسپتال ہے، اس میں باقی بھی اسپتال ہے، کہ جس اسپتال کا خرچہ کم بھی ہے آپ ان کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں اور ایک پیشنٹ کا 200 پیشنٹ کا ایڈوانس میں پیسہ دیا جائے گا ان پرائیویٹ اسپتالوں کو، اور 1,10,000 جو ہے وہ ایک پیشنٹ کے اوپر آپ 200 پیشنٹ کا ایڈوانس میں پیمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی آپ کو کرپشن کی پڑی ہے، آپ کو عوام کی فکر ہی نہیں ہے۔ دوسرا کہ آپ نے کہا کہ بھوک سے کوئی نہیں مرتا، یہ مراد علی شاہ بار بار کہہ رہا ہے، فرزندی زرداری کی تو بات ہی نہیں کرتے، اس نے بھوک کہاں پہ دیکھی ہے؟ فیک اکاؤنٹس میں پیسہ آ رہا ہے، عوام کا پیسہ ہے، قوم کا کے اوپر ڈاکہ ڈال کے وہ پیسہ ہے، اس کے تو خرچے چل رہے ہیں، اور ادھر مراد علی شاہ سہولت کار بیٹھا ہوا ہے، وہ فیک اکاؤنٹس میں مزید پیسہ دے دے گا۔ لیکن سندھ کے اندر یہ کہہ رہے کہ غربت سے کوئی نہیں مرتا۔ آپ عام دنوں کی حالت دیکھیں کہ 450 550 ہر سال صرف تر کے اندر بھوک سے اموات ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ پاکستان کے اندر سٹنٹڈ گروتھ جو ہے وہ سندھ کے اندر ہے، بچوں کو پورا خوراک نہیں ملتا، ان کو خوراک نہ ملنے کی وجہ سے وہ سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہے۔ آپ کہہ رہے کہ غربت سے کوئی نہیں مرتا، بھوک سے کیوں نہیں مرتا، تو پھر کیوں یہ لاڑکانہ کے اوپر، سکر کے اندر، حیدرآباد میں، کراچی میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے، اپنے لیے راشن مانگ رہے تھے، خالی برتن لے کے سڑکوں پہ آئے تھے؟ آپ نے کچھ کیا؟ راشن کا پیسہ، میں سوال کرتا ہوں، قوم آپ سے مطالبہ کرتی ہے، آپ تو یہ کہتے ہیں نا، اظہاری رائے کی آزادی کے اوپر بھی آپ نے بات کی، آپ کہتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے؟ سوال کیا جائے گا، پیسہ آپ کا نہیں ہے، قوم کا پیسہ ہے۔ ہم نے وینٹیلیٹر دیے، پی پی ای کٹس دیے، ماسک دیے، ٹیسٹنگ کیپیسٹی بلڈ کر دی، ہم نے ہر سہولت آپ دے دی، صحت کے لیے پیسہ بھی دے دیا، وفاق نے جو لوگوں کا کاروبار متاثر ہوا تھا ان کو پیسہ دے دیا، جو انڈسٹری متاثر ہوئی تھی ان کو پیسہ دے دیا، جو چھوٹا دکاندار متاثر ہوا تھا ان کو پیسہ دے دیا، جو لوگوں کی نوکریاں چلی گئی تھی ان کو 12,000 فی خاندان وفاق حکومت نہیں دیا۔ میں سوال کروں گا کہ 62% پیسہ جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس آتا ہے، آپ نے کیا دیا؟ یہ پیسہ کدھر چلا گیا؟ صحت کی سہولت آپ نہیں دے رہے، ڈاکٹر فرقان کو وینٹیلیٹر نہیں ملتا، وہ ایڑیا رگڑ رگڑ کے وہاں پہ اپنی جان دے دیتا ہے، مسیحاؤں کو آپ اپنی پوری سہولیات نہیں دے رہے، تو یہ پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ راشن کے نام پہ آپ نے کروڑوں اربوں روپے تو ریلیز کر دیا، لیکن آج تک سندھ کے اندر کوئی ایسا نہیں اٹھا کہ اس نے کہا کہ مجھے راشن مل گیا۔ آپ کی حکومت کے تو متضاد بیانات آ رہے ہیں کہ اتنے راشن دیے، تو اس کا بھی جواب دے۔ اصل میں دوسری چیز کہ اپنی نااہلیوں کو چھپانے کے لیے 40 منٹ کے آپ کی پریس کانفرنس میں ایک سٹیپ آپ نہیں بتا سکے کہ آپ نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ دوسروں کو بھی اس کی تقلید کرنی چاہیے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کو مردان یاد ہوگا، مردان کے اندر منگا کے مقام پہ بہت سارے پازیٹیو کیسز آئے، اس کو صوبائی حکومت خیبر پختونخوا نے سیل کیا، سیل کرنے کے بعد لوگوں کے گھروں میں جا کے راشن پہنچایا، تاکہ جس طرح کے سندھ کے اندر لوگ سڑکوں پہ احتجاج کے لیے نکل آئے یہ مناظر نہ ہو، اور ہم اس وبا کو اور اس جو پازیٹیو کیسز آئے اس کو مزید پھیلنے سے روک سکے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ لاک ڈاؤن جو ہے کامیاب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد راشن بھی پہنچا دیا جاتا ہے، ٹیسٹ ہوتے ہیں، نگیٹو آتے ہیں، کھول دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ تو آپ نے پاکستان کی معیشت کا، آپ کی جماعت نے اور نون کی جماعت نے پاکستان کی معیشت کا جو حال کر دیا تھا، اسپتالوں کی حالت تو سب کے سامنے کہ آپ آج بھی اپنا علاج نہیں کر سکے، اور سندھ کے اندر جو اسپتال کی انچارج خاتون تھی ان کا بھی سننے میں آیا کہ وہ خود اپنا علاج جو ہے وہ پرائیویٹ اسپتال میں کرنے چلی گئی۔ تو یہ تو آپ کے اسپتالوں کی صورتحال ہے۔ آپ کو اس پیسے کا، راشن کا پیسہ، صحت کا پیسہ، پرائیویٹ اسپتال سے کنٹریکٹ کے اوپر، ان چیزوں کا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ آپ اپنی ذمہ داری سے اس طرح آنکھیں بند کر کے یہ تاثر نہیں دے سکے کہ کوئی آپ سے سوال نہیں کرے گا، ان چیزوں کا آپ کو جواب دینا ہوگا۔